جی مسعود احسن صاحب سوال کیجیے گا مسعود صاحب۔ السلام علیکم گاندھی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یوال نووا ہراری نے اپنی کتاب سیپینس میں لکھا ہے کہ آج سے کئی لاکھ سال قبل انسانوں یعنی کہ ہومو سیپینس کی کئی اقسام جیسے ہومو نیاندرتھلس، ہومو فلوریسنسس اور ہومو ایریکٹس ٹائپ کی چیزیں اس دنیا پر موجود تھی۔ کیا آپ کے خیال میں بھی انسانوں کی دوسری اقسام موجود تھی، اور کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی مختلف رائے رکھتے ہیں، اور یوال نووا ہراری کے کام کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس میں کوئی نئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ سائنس جس طریقے سے مخلوقات کا مطالعہ کر رہی ہے اس سے بعض نتائج سامنے آئے ہیں، انہوں نے بھی اسی کو بیان کیا ہے، اور چونکہ ان کا طریقہ جس طرح ہمارے ہاں ایک پاپولر لٹریچر لکھنے کا ہے وہی ہے، تو اس وجہ سے اسلوب بھی اسی نوعیت کا انہوں نے اختیار کیا، ورنہ آپ اعلیٰ درجے کی علمی چیزیں بھی پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں۔ میں نے اپنا نقطہ نظر سورہ سجدہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ میرے نزدیک یہ بات درست ہے کہ انسان کا ایک طویل دور وہ ہے جس میں ابھی اسے انسانی شخصیت نہیں دی گئی تھی۔ قرآن نے انسانی شخصیت کو دو پہلوؤں سے بیان کیا ہے۔ ایک اس کا قالب کیسے بنایا گیا، وہ مختلف مراحل سے گزر کر ہی بنا ہے، اس کو خود قرآن مجید نے لفظ تسویہ سے ادا کیا ہے۔ ہم نے اسے پیدا کیا اور پھر ہم اس کا تسویہ کرتے رہے، یعنی اسے بناتے اور سنوارتے رہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کئی نسلیں گزری ہوں، کئی مراحل گزرے ہوں، لیکن پھر ایک خاص مرحلے پر آ کر اس قالب کو اللہ تعالیٰ نے نفخ روح کے ذریعے سے ایک شخصیت عطا کی ہے۔ یہ شخصیت ہے جس سے آدم کی ابتدا ہوتی ہے، یہ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ ہمارا عمومی اندازہ 10-12 ہزار سال کا تھا، ہو سکتا ہے اس سے ذرا اور پیچھے کا ہو، لیکن اس کی ابتدا کب ہوئی جس کو ہم آدم و حوا کہتے ہیں وہ قرآن کا موضوع ہے، وہ نفخ روح کے نتیجے میں ہوا ہے۔ قالب کیسے بنا، اس میں ہو سکتا ہے کہ کئی نسلیں گزری۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ راشد صاحب، السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔